شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کو نساء کہا جاتا ہے۔ یہ صورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقوں پر کس طرح درست کریں۔ سورہ کے چند اہم احکام مندرجہ ذیل ہیں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا ہے، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات دی گئیں، کرمنل لا بنایا گیا، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، افواہیں اور جھوٹی خبروں پر پابندی لگائی گئی، حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ وار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے، طہارت اور پاکیزگی کے احکامات دیے گئے، اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو کی بجائے تیمم کر لیا جائے، قصر نماز کی اجازت دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تاکہ مسلمانوں کا اپنا کریکٹر بے داغ ہو۔ مسلمانوں کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایت دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویہ پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے وعدے کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیاز اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔